کہ اللہ رب العزت کسی انسان کو غیر مسلم پیدا ہی نہیں کرتے، کسی انسان کو غیر مسلم پیدا ہی نہیں کرتے۔ جب اللہ تعالیٰ نے انسان کو بنایا اپنی عبادت کے لیے ہے، جب انسان کی تخلیق کا مقصد اور اس کی تخلیق کی بنیاد عبادت ہے، تو اللہ تعالیٰ کسی کو غیر مسلم پیدا کیوں کریں گے؟ غیر مسلم کا مطلب ہے اللہ کے غیر کی عبادت کرنے والا، اور اللہ نے انسان کو بنایا ہے اپنی عبادت کے لیے، تو بہت صاف بات ہو گئی کہ پھر اللہ تعالیٰ کسی کو غیر مسلم پیدا کیوں کریں گے؟ تو یہ کہنا کہ جی ہم تو ایمان والے ہی ہیں، مسلمان پیدا ہوئے، تو اللہ تو کسی انسان کو غیر مسلم پیدا کرتے نہیں۔ تو پھر یہ کلمہ لا الہ الا اللہ، اس کی دعوت کا اور اس کی امانت کا حقدار ایمان والے سے بڑھ کر کون ہو سکتا ہے؟ لیکن اس زمانے میں مسلمان ایمان سے اس لیے غافل ہوا کہ وہ یہ سمجھا کہ اس کلمے کی دعوت کا میدان اغیار ہیں، حالانکہ سب سے زیادہ حقدار اور کلمہ لا الہ الا اللہ اس کا اہل خود مسلمان ہے، خود مومن ہے۔ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے ایمان والوں کے لیے، یا ایھا الذین آمنوا آمنوا، ایمان والو تم ایمان لاؤ، ایمان والو تم ایمان لاؤ۔ سوال اس بات کا ہے کہ صحابہ کرام اللہ کے اس امر کو کیسے پورا کرتے تھے؟ صحابہ اللہ کے اس امر کو کیسے پورا کرتے تھے؟ صحابہ کرام اللہ کے اس حکم کو کیسے پورا کرتے تھے؟ ایمان لانے کا حکم ایسے پورا نہیں ہوتا تھا کہ وہ کفر سے اسلام میں آ جائیں، کفر سے اسلام میں آ جائیں، یہ نہیں تھا، بلکہ صحابہ کرام ایمان کے کمال پر ہوتے ہوئے، کیونکہ قیامت تک آنے والے مسلمانوں کو صحابہ کی طرح ایمان لانے کا حکم ہے۔ دیکھو یہ بات بہت ضروری ہے، کیونکہ آج کل بعض لوگوں کی زبان پر یہ بات آ گئی ہے کہ بھائی صحابہ والا ایمان تو ہمارے لیے ہے نہیں، ہم ان کے ایمان کو کہاں پہنچ سکتے ہیں، لہذا جس زمانے میں جیسا ایمان ہے کافی ہے۔ لوگ ایمان پر، دین پر، عبادات پر، چند اعمال پر قناعت کر کر بیٹھ گئے ہیں کہ جتنا ایمان ہے کافی ہے، حالانکہ ایمان صحابہ اکرام کے بعد آنے والوں کا حصہ ہے، اور ایمان صحابہ اکرام کے بعد آنے والوں کا نصیب ہے، ایمان صحابہ اکرام کے بعد میں آنے والوں کا نصیب ہے۔ میری بات بہت توجہ چاہتی ہے، ایمان صحابہ اکرام کے بعد آنے والوں کا نصیب ہے، اس لیے کہ صحابہ اکرام نے اپنی آنکھوں سے کھلی آنکھوں سے غیبی مددوں کا مشاہدہ کر لیا، نبی کے ساتھ معجزات دیکھ لیے، اور یقین ہو گیا کہ ہاں یہ اللہ کی طرف بھیجے ہوئے نبی ہیں۔ انبیاء کا ایمان کیوں نہ اس درجے کا ہو، وہ غیبی نظام کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ فرشتوں کا ایمان کیوں نہ ایمان کمال کا ہو کہ وہ سارے غیبی نظام کو کھلی آنکھوں دیکھ رہے ہیں۔ اس لیے سب سے بڑا ایمان کا کمال اور سب سے بڑا حصہ ایمان کا وہ کس کے حصے میں آئے گا کہ وہ جنہوں نے صحابہ کا زمانہ میں نہیں دیکھا، بعد میں آنے والے، کیونکہ انہوں نے کوئی غیبی نظام نہیں دیکھا، وہ بعد میں آنے والے ہیں۔ صحابہ کا ایمان، میں نے عرض کی ایک بات کہ بعد میں سب آنے والوں کو صحابہ کی طرح ایمان لانے کا حکم ہے۔ آمینو کما آمن الناس۔ آج کے لوگ یہ کہتے ہیں کہ بھائی وہ تو صحابہ تھے، ان جیسا ایمان ہمارا کہاں ہو سکتا ہے، حالانکہ اللہ تعالی نے صحابہ کرام کو ایمان میں نمونہ بنایا ہے اور بعد والوں کو ان کی طرح ایمان لانے کا حکم فرمایا، بعد والوں کو ان کی طرح ایمان لانے کا حکم فرمایا یا ایھا الذین آمنوا آمنوا، اے ایمان والو تم ایمان لاؤ، فرمایا کہ اے ایمان والو صحابہ کی طرح ایمان لاؤ، صحابہ کی طرح ایمان لاؤ۔
اور یاد رکھو کہ صحابہ کرام ایمان کے اعتبار سے اس درجے پر تھے کہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک حلقے میں بیٹھے ہوئے تھے. عثمان نے دیکھ کے فرمایا کہ تمہارے حلقے میں عثمان بیٹھے ہوئے ہیں، اگر ان کے ایمان کو ایک بڑے لشکر پر تقسیم کیا جائے تو سب کے لیے کافی ہو جائے، ہر ایک کے حصے میں اتنا ایمان آئے گا جتنا ایمان ایک مومن کا ہونا چاہیے. ایک مومن کے پاس جتنا ایمان ہونا چاہیے اتنا ایمان سب کے حصے میں آ جائے گا اگر تنہا عثمان کے ایمان کو تقسیم کیا جائے. صحابہ کرام کے ایمان کے واقعات اور ان کی ایمان کی علامتیں سنو، پھر یہ غور کرو کہ وہ ایمان کے اعتبار سے اس درجے پر تھے، ایمان کے اعتبار سے اس درجے پر تھے، پھر بھی اللہ تعالیٰ نے حکم دے رہے ہیں کہ ایمان لاؤ. سنو تو صحیح، ہم یقین اور غیب کی باتوں پر وہ یقین نہیں رکھتے جو صحابہ رکھتے تھے، پھر بھی ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ایمان لانے کا حکم ہمارے لیے نہیں ہے. اور صحابہ کرام ایمان کے کمال کو پہنچے ہوئے تھے، پھر بھی حکم تھا صحابہ کو کہ ایمان لاؤ. یا ایھا الذین آمنوا آمنوا، صحابہ ایمان کے کمال کو پہنچے ہوئے تھے، پھر بھی ان کے لیے حکم تھا کہ ایمان لاؤ. اور ہم اپنے آپ کو ایمان والا خیال کر لیتے ہیں، حالانکہ خیانت کر رہے ہیں امانت میں. فرمایا نفاق کی علامت ہے. جھوٹ بول رہے ہیں، فرمایا کہ نفاق کی علامت ہے. وعدہ خلافی ہو رہی ہے، فرمایا کہ نفاق کی علامت ہے. نماز میں سستی ہو رہی ہے، فرمایا نفاق کی علامت ہے. اللہ کا ذکر بہت تھوڑا کرتے ہیں، فرمایا نفاق کی علامت ہے. ایک کوئی حد ہے؟ غور کرنے کی بات ہے. ساری علامتیں نفاق کی پائی جاتی ہیں، لیکن ایمان والے اس بات سے مطمئن ہیں کہ ہم سب ایمان والے ہیں، ہمیں ایمان کی ضرورت نہیں ہے. اور وہاں ساری علامتیں صحابہ میں ایمان کی پائی جاتی ہیں، لیکن اس کے باوجود حکم ہے صحابہ کو کہ ایمان لاؤ. آپ نے فرمایا صحابہ سے اپنے ایمان کو تازہ کرتے رہا کرو، اپنے ایمان کو تازہ کرتے رہا کرو. صحابہ کو فرمایا اپنے ایمان کو تازہ کرتے رہا کرو. صحابہ نے عرض کیا کہ ایمان کو تازہ کیسے کریں؟ آپ نے فرمایا اکثروا من قول لا الہ الا اللہ. لا الہ الا اللہ اس کلمے کے مفہوم کے تذکرے کثرت سے کیا کرو. اس کلمے کے مفہوم کے تذکرے کثرت سے کیا کرو. اس کلمے کے مفہوم کے تذکرے کثرت سے کیا کرو. یہ ہے ایمان کی تجدید کا اور ایمان میں تازگی پیدا کرنے کا اصل ذریعہ کہ کلمہ لا الہ الا اللہ اس کے تذکرے کثرت سے کیا کرو. میں نے عرض کیا کہ ایمان، کیونکہ صحابہ کی طرح ایمان لانے کا حکم ہے، اس لیے ایمان کا صحیح مفہوم اور ایمان کی حقیقت وہ ہمیں صحابہ کرام کے واقعات میں ملے گی. عبداللہ بن رواحہ ان صحابہ میں سے ہیں، عبداللہ بن رواحہ ان صحابہ میں سے ہیں جو گشت کر کے لوگوں کو ایمان لانے کے لیے ایمان کے حلقوں پر جمع کرتے تھے. ایمان لانے کے لیے ایمان کے حلقوں پر جمع کرتے تھے. کیا کیفیت ہے؟ اللہ اکبر. ہماری تو ایمان کے حلقوں میں اور تعلیم کے حلقوں میں وہ کیفیت نہیں ہوتی جو کیفیت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اپنی بیوی کی گود میں سر رکھ کر لیٹے ہوئے ہیں. بیوی کی گود میں سر رکھ کر لیٹے ہوئے ہیں. انتہائی خواہش کا، غفلت کا، دل لگی کا ماحول ہے. بیوی کی گود میں آدمی سر رکھے لیٹا ہو اور ایسا رو رہا ہو کہ بیوی دیکھ کر یہ سمجھی کہ شاید کوئی بڑا حادثہ ہی پیش آ گیا ہے، کوئی بڑا حادثہ پیش آ گیا. ابھی بیوی نے دیکھ کر رونا شروع کر دیا. جتنا وہ رو رہے تھے اتنا بیوی رو رہی تھی. پوچھا کیوں روئی ہے تو؟ کہ میں تو آپ کو روتا ہوا دیکھ کر رونے لگی، کوئی بڑی بات پیش آ گئی ہے. فرمایا کہ تم مجھ سے پوچھتی کیوں نہیں کہ میں کیوں رو رہا ہوں؟ پوچھا کیوں رو رہی ہے، آپ کیوں رو رہے ہیں، کیا بات ہے؟ فرمانے لگے میں اس پر رو رہا ہوں
کہ جہنم کے اوپر سے گزرنا کیسے ہوگا، بلسا سے گزرنا کیسے ہوگا؟ آپ نے فرمایا اگر تم وہ بات جان لو جو میں جانتا ہوں اور تم غیب کی چیزوں کی حقیقت کو پہنچ جاؤ تو تمہیں اپنی بیویوں سے لذتیں، اپنے بستروں پر راحتیں تمہارے لیے بدمزہ ہو جائیں، تمہارے لیے بدمزہ ہو جائیں اگر تم وہ حقیقت جان لو جو میں جانتا ہوں۔ فرمایا کہ تم ہنسنا بھول جاؤ اور تم پر رونا غالب آ جائے اور تم اپنی بیویوں سے لذتیں اور اپنے بستروں سے راحتیں لینا بھول جاؤ اگر تم پر حقیقت کھول لی جاوے، اگر تمہیں حقیقت معلوم ہو جائے۔ اور یہی بات تھی کہ صحابہ کرام اس راز کی حقیقت کو پہنچ گئے تھے، اس راز کی حقیقت کو پہنچ گئے تھے۔ میں نے عرض کیا کہ صحابہ ایمان کے اعتبار سے اس درجے پر تھے، ایمان کے اعتبار اس درجے پر تھے، اور سب کو حکم ہے کہ ایمان صحابہ کی طرح لاؤ، لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حارث بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب نیند سے اٹھایا، جب آپ نے ان کو نیند سے اٹھایا سوتے ہوئے، حرکت دی آپ نے ان کو، اے بھائی سنو، نیند سے اٹھایا ان کو تو اٹھاتے ہی آپ نے پہلا سوال کیا کیف اصبحت یا حارث، صبح کس حال میں کر رہے ہو، صبح کس حال میں کر رہے ہو؟ عرض کیا کہ سارا غیبی نظام جنت کا اور دوزخ کا اور حشر کا اور اعمال ناموں کی تقسیم کا اور عرش کے لائے جانے کا، ان سب کو تو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں، اور جو دنیا کا ظاہری نظام ہے اس سے میرے دل میں نفرت اور بے رغبتی پیدا ہو گئی ہے۔ ظاہری نظام سے تو نفرت اور بے رغبتی پیدا ہو گئی، اور غیبی نظام اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں۔ دیکھو یہ حارث بن مالک رضی اللہ تعالی نے ایک روایت میں عوف بن مالک، ایک روایت میں حضرت حارثہ، دونوں کے واقعات ہیں۔ فرمایا کہ ظاہری نظام دنیا کا وہ تو اس سے تو میں بے رغبت ہو گیا ہوں، جو غیبی نظام ہے جنت کا اور دوزخ کا، وہ سارا غیبی نظام اس کو میں اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں۔ اس درجے پر ایمان پہنچا، اس درجے پر یقین پہنچ گیا، اس درجے پر یقین پہنچا